دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا لیتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ظالم سفاک بیٹے کا واقعہ سنانے والی ہوں، جس نے محرم کے مہینے میں اپنی ماں کو بھوکا پیاسا جان سے مار دیا۔ محرم کے مہینے میں جب لوگ شہید کربلا کی یاد میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، اس مہینے میں اس ظالم سفاک یزیدی نسل کے بیٹے نے اپنی ماں کو جان سے ہی مار دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بغداد کے ایک شہر میں ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اکیلے ہی اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی تھی، کیونکہ اس کے بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے خامد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کا خامد اس کے لیے بہت سی زمینیں اور جائیدادیں چھوڑ کر گیا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کر رہی تھی۔ وہ اس کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سکھا رہی تھی۔ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی عورت تھی۔ وہ محرم کے مہینے میں 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتی تھی اور بہت سے لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، نیاز تیار کرتی تھی۔ اس طرح وہ بہت ہی اچھی اور نیک خاتون تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی سب سکھایا تھا۔ اس کا بیٹا بھی چھوٹی عمر میں ہی اس کے ساتھ روزے رکھنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا تو اس کا بیٹھنا اٹھنا اپنے دوستوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بہت ہی آوارہ لڑکوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ اس کے دوستوں نے اس کی تعلیم و تربیت پہ ساری خاک ملا دی۔ اس کے دوستوں نے اس کی ماں کے خلاف اس کو بھڑکانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں تو تمہارے باپ کی ساری جمع پونجی اور کمائی لوگوں کو کھانا کھلا کر ضائع کر رہی ہے۔ اس سب کمائی پر تو صرف تمہارا حق ہے، اس کا فائدہ صرف تمہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی کمائی پر عیش کرو، تم کیا اس کو ان پیسوں کو ضائع کرنے دیتے ہو؟ بیٹا اس کی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں سے آ کر جھگڑتا اور کہتا کہ ماں تم کیا سارے پیسے لوگوں کو کھانا کھلا کر ضائع کر دیتی ہو؟ ان پیسوں پر تو میرا حق ہے۔ ماں نے بولا کہ بیٹا تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم انہی منتوں مرادوں سے مجھے ملے ہو؟ جب شادی کے 5 سال تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے بھی اولاد نصیب کر۔ پھر میں محرم کے مہینے میں روزے بھی رکھوں گی اور نیاز بھی کیا کروں گی، بھوکھوں کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور پیاسوں کو پانی بھی پلاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں عطا کیا، تو اسی لیے میں ہر سال محرم کے مہینے میں روزے بھی رکھتی ہوں اور نیاز بھی کرتی ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہو مجھ پر۔ بیٹا تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، میں نے تو تمہاری بہت اچھی تعلیم و تربیت کی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے نے ماں کی ایک نہ سنی اور غصے سے وہاں سے چلا گیا اور اپنے دوستوں کی باتوں پر عمل کرتا رہا۔ اسی طرح وہ بہت ہی غلط کاموں میں پڑ گیا۔ ماں بیٹے کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کی ایک ہمسائی عورت نے آ کر اسے مشورہ دیا کہ تم اس کی شادی کر دو، شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ماں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ محرم کا مہینہ گزرا تو اس نے ایک لڑکی دیکھی جو اسے بہت بھائی۔ اس نے آ کر دیکھا کہ وہ لڑکی بہت ہی پرہیزگار اور اچھی لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ یہی لڑکی میری بہو بنے گی۔ اس نے گھر آ کر اپنے بیٹے سے بولا کہ اس طرح میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا تو بہت طیش میں آ گیا کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن ماں نے بیٹے کو بہت سمجھایا اور آخر کار وہ سمجھ گیا۔ محرم کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اور جیسے ہی شادی کے بعد بہو گھر آئی تو اس کا بیٹا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ بہو نے آتے ساتھ ہی سارا گھر سنبھال لیا۔ وہ ساس کی بھی بہت خدمت کرنے لگ گئی اور اس نے اس کے بیٹے کو بھی بہت اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے اپنے ساس کا ہاتھ بٹایا اور اس نے اس کے بیٹے کو بھی اچھے رستے پر لگایا، کام کاج کی طرف لگایا۔ وہ کام بھی کرتا تھا اور سارا دن کام کر کے پھر گھر آتا تھا۔ لیکن اس کی بہو بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے اس کے بیٹے کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں بند کر لیا اور وہ اس کے اشاروں پر چلنے لگ گیا۔
گیا۔ وہ تو ماں سے پہلے ہی بدزن تھا، وہ اور زیادہ بدزن ہو گیا۔ وہ تو ماں سے سارا دن ملتا ہی نہیں تھا، کام سے واپس آ کر بھی ماں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح ایک دن ماں نے اپنی بہو سے بولا کہ بیٹا وہ تمہاری ہر بات مانتا ہے تو تم اسے پیار سے سمجھاؤ کہ رات کو جب وہ گھر آتا ہے تو کچھ دیر اپنی ماں کے پاس بھی بیٹھ جائے۔ بہو نے کہا ٹھیک ہے، اور جب اس کا بیٹا رات کو گھر آیا تو اس عورت نے اپنے خاوند کو پتہ نہیں ایسی کیا کیا باتیں اس کی ماں کے خلاف بھڑکائیں کہ وہ بھڑکتا ہوا غصے میں طیش میں آ کر اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور اپنی ماں کو چارپائی سے پلٹ کر نیچے گرایا اور غصے سے بولا کہ تم کیا میری بیوی کو کہتی ہو کہ تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، وہ سارا دن تمہاری خدمت کرتی رہتی ہے اور تم اس کو باتیں کرتی ہو، تم اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کرتی ہو سارا دن، تم مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں کر کر وہ اپنی ماں کو روتا تڑپتا چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو اس کو اسی لیے بلایا تھا کہ اس کے باپ کی جو جائیداد ہے وہ اب اس کو دینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس کے تو حالات ہی کچھ اور ہیں، یہ تو مجھ سے بدتمیزی کر کے چلا گیا۔ ماں روتے روتے سو گئی۔ اس کی بہو بہت ہی شاطر اور چلاک نکلی، اس نے اس کے بیٹے کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ساس کی تمام جائیداد پر قبضہ کر کے ساس کو گھر سے باہر نکال دیا جائے اور وہ اکیلے ہی پورے گھر پر راج کرے۔ اس نے اس کے بیٹے کو دن رات پٹیاں پڑھانی شروع کر دی۔ بیٹا ماں کا جانی دشمن بن گیا، وہ ماں سے شدید نفرت کرنے لگ گیا۔ بس اس کی بیوی نے اسے بولا کہ کسی طریقے سے اپنی ماں سے وہ جائیداد نکلواؤ، میٹھے بنو، اس کے ساتھ اچھے رہو، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ سب کچھ اپنے نام کرواؤ۔ اسی طرح بیٹا اوپر سے ماں سے ہنس کر بات کرتا اور اندر سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اسی طرح محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو اس کی ماں نے اسے بولا کہ بیٹا 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے، تم بھی ضرور رکھنا۔ وہ اوپر سے کہنے لگا ٹھیک ہے میں ضرور رکھوں گا۔ محترم ناظرین، اس کی ماں نے اسے بولا کہ بیٹا اس سال ہم 1000 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہم بہت اچھا نظر و نیاز کریں گے۔ بیٹے نے دل میں سوچا کہ ایک بار مجھے سب کچھ مل جائے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے تم یہ دولت غریبوں پر لٹاتی ہو، اور کہنے لگا کہ جی ماں، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا، ہم ایسی نیاز کریں گے کہ پورا شہر دیکھے گا۔ ماں نے بولا کہ ہم نے دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو دکھاوا نہیں پسند ہے، ہم نے جو کرنا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اسی لیے ایسی باتیں مت کرو۔ اس نے بولا جی ماں، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اسی طرح 9واں محرم تھا، ماں نے روزہ رکھا اور بیٹا اور بہو کمرے میں بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگے کہ اس عورت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اس کی بیوی نے اسے بولا کہ تم ایسا کرو کہ تم مجھے زہر لا کر دو، جب تمہاری ماں افطاری کرے گی تو میں اس کے کھانے میں زہر ملا دوں گی اور اس طرح اس بھڑیا سے جان چھٹ جائے گی۔ بیٹے نے اپنی بیوی کا منہ توڑنے کی بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولا کہ بیگم تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے بولا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کو زہر دے کر مارا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بیوی نے بولا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ یہ سب باتیں اس کی ماں دروازے پہ کھڑی سن رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ماں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرا بیٹا میرا ہی جانی دشمن بن گیا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹے نے بھی سب کچھ دیکھ لیا۔ انہوں نے ماں کو پیچھے سے آ کر پکڑا۔ وہ عورت روزے کی حالت میں تھی، وہ وہاں سے بھاگ بھی نہ سکی، وہ ان دونوں کا مقابلہ بھی نہ کر سکی۔ وہ بہت کوشش کرنے لگی وہاں سے جانے کی، لیکن پیچھے سے آ کر اس کے بیٹے اور بہو نے اس کو پکڑا۔ بہو نے اس کو دھکا دے کر زمین پر گرایا۔ بیٹے نے خنجر سے اپنی ماں کی گردن پر چھری چلائی اور وہ تڑپتی ہوئی بیٹا نہ کرو کرتی اس دنیا سے چلی گئی۔ توبہ استغفار۔ محترم ناظرین، زمین پھٹی، آسمان دہل کر رہ گیا کہ ایک ظالم بیٹے نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا، اور وہ اپنی ماں کو چھڑیوں کے وار کر قتل کر کے اس کی لاش کو سائڈ پر رکھ کر دونوں خاوند بیوی جشن منانے لگے کہ اب پورے گھر پر تو ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اب سب کچھ ہمارا ہو گیا ہے، اور وہ دونوں خوش ہونے لگے اور
اور پھر سوچنے لگے کہ اب اس لاش کا کیا کرنا ہے، محلے والوں کو کیا بتانا ہے۔ اس کی بیوی نے بولا کہ صبح اٹھ کر میں سب کو کہہ دوں گی کہ میری ساس فوت ہو گئی ہے اور وہ قدرتی موت مر گئی ہے، اور سب ہماری بات پر یقین کر لیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ ابھی رات کا وقت ہی ہوا تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ بیٹے کو غیب سے آواز آئی کہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو کیا ہے اب دیکھیں تیرا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی اور وہ پاگلوں سی حرکت کرنے لگا، وہ اپنے بالوں کو کھینچنے لگا، وہ اپنے منہ کو نوچنے لگا اور عجیب سی اس کی حالت ہو گئی۔ دن چڑھا تو اس کی بہو نے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ساس فوت ہو گئی ہے، میں صبح اٹھی تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا کیونکہ وہ بہت دیندار عورت تھی۔ اس کے جنازے پر سب لوگ آئے۔ جب نہلانے والی آئی تو اس نے دیکھا کہ اس عورت کی گردن پر چھریوں کے وار ہوئے ہیں۔ اس نے مسجد کے امام صاحب کو یہ واقعہ بتایا کہ یہ تو قدرتی موت نہیں مری، اس کو مارا گیا ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد امام صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب اس عورت کو دفنانے لگے تو اس کے بیٹے نے قبر کے پاس بیٹھ کر چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے معاف نہیں کرے گی، مجھے میری ماں معاف نہیں کرے گی، یہ میں نے اس کو مارا ہے۔ وہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ میں نے اپنی ماں کو مار دیا ہے، یہ مجھے اب کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ تمام جنازے پہ موجود لوگوں نے اس پر لعنتیں بھیجنی شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے اس عورت کو دفنایا، اس کے بعد اس لڑکے کو کہا کہ لعنت ہو تم پر، تم نے اپنی ماں کو ہی جان سے مار دیا۔ وہ ماں جس نے تمہیں اتنی محنت کر پالا، وہ ماں جس نے تمہیں اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، وہ ماں جس نے تمہاری پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تم نے اسے ہی مار دیا۔ تمہارا کوئی بھائی تھوڑی تھا جس کو ساری جائیداد اس نے دے دینی تھی، یہ سب کچھ تو تمہارا ہی تھا۔ تم نے ایسا کر کے اچھا نہیں کیا، تم نے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لی ہے۔ یہ کہتے ہوئے لوگ اس پر لعنتیں بھیجتے ہوئے چلے گئے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ادھر ہی ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد ہی تو اس لڑکے پر اپنا اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا۔ اگلے ہی دن اس کی بیوی اور اس کو ایک ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ ان دونوں کے جسم گلنے سڑنے شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس بیماری میں اس قدر مبتلا ہوئے کہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور جب لوگوں نے ان کو دفنانے لگے تو مٹی کے اندر جب اس کو ڈالا اور دفنا کر جب ان کی قبر کو بند کیا تو ساتھ ہی ان کی قبر سے آگ نکلنی شروع ہو گئی۔ توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آج آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نہیں تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو آپ آج ان کے ساتھ کریں گے۔ اور اپنے والدین کو اگر آپ برا سلوک کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کو اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے پیارے کمنٹس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات اثر کرے اور اس کا ثواب مجھے اور آپ کو پہنچے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔